السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، آپ لوگوں سے میں تھوڑا بہت واقف ہوں۔ آج کافی سارے چہروں پہ، آنکھوں میں مجھے نیند نظر آ رہی ہے۔ پہلے نہیں دیکھی میں نے، مجبور ہو کے نہ بیٹھیں۔ گفتگو وہی ہوتی ہے جو جاگتے ہوئے ہو اور انسان سننے کے قابل ہو۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں وضو کریں، منہ ہاتھ دھوئیں، یا پھر جا کے لیٹ جائیں۔ باقی ہم جتنے لوگ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ 40 منٹ کی ہماری یہ گفتگو ہوگی، اور اس میں 5 سبق ہم نے اللہ کی رحمت کے ساتھ سیکھ کے جانے ہیں۔ ان سب کا تعلق اسلام سے ہے۔ حضرات، میرے محبوب کے جتنے بھی رشتے ہیں، وہ خون کے ہوں یا پھر وہ دین کے ہوں۔ خون کے وہ رشتے جو کلمے کے ساتھ آپ کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ لوگ عظیم ہیں، عظیم رہیں گے۔ کسی کے چھوٹا کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مثال لیں، اگر ساری دنیا مل کے کہے کہ سٹھیالہ نہیں ہے، یہ گاؤں نہیں، کسی کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس کو جو نمبر مل گیا ہے 50 ہے، اسے کوئی 49 کرنا چاہے تو کوئی چھچورا پن ہوگا، منڈے والیاں گلاں ہونیاں۔ 50 نہ اسے کم کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو جو ختم نبوت کا تاج دیا ہے، ساری دنیا مل کے چھیننے کی کوشش کرے، نہ وہ چھنا ہے نہ وہ چھنے۔ میرے محبوب کے صحابہ کو جو رب نے رتبہ دے دیا ہے، میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ قوم کے محافظ، ملت کے محافظ، مٹی کے محافظ، نظریے کے محافظ، عقیدے کے محافظ، اور پھر اپنی جانیں دے دیں، وہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، ان کی قوم کوئی بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ قوموں کی مخالفت رکھتے ہیں، برادریوں کی۔ میں بڑے علاقے جا کے پوچھا، وہ پٹیاں نو نہیں مانتے، لیکن میجر عزیز بھٹی کو کون سا پاکستانی ہے جو نہیں مانتا؟ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ اور جو اس طرح شہادت کے رتبے پہ چلے جائے، اس کے لیے عہدے ہوتے ہیں، تمغے ہوتے ہیں، بصالت ہوتی ہے، جرت ہوتے ہیں۔ نشان حیدر ایسے نہیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یار ہیں، یا وہ غازی ہیں یا شہید ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، یا وہ غازی ہیں یا شہید ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے، ان لوگوں کی اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی اور محنتیں نہ ہوتی تو آج اسلام کا نام نہ ہوتا۔ اس لیے جو میں نے 5 سبق پڑھانے ہیں، وہ بڑی سادگی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئیں گے انشاءاللہ، جوانوں کو بھی آئیں گے، بزرگوں کو بھی آئیں گے۔ جو چھوٹا بچہ ہوش میں ہوتا ہے، دادا ابو کے ساتھ یا نانا جی کے ساتھ اس کا جو وقت گزرا ہوتا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں، وہ بچہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، میرے دادا ابو ایسے تھے،
لباس ایسا ہوتا تھا، یہ کھاتے پیتے تھے، اس بات پہ خوش ہوتے تھے، اس بات پہ ناراض ہوتے تھے، اور اس کی اس گواہی کے اوپر ماں بھی خوش، رشتہ دار بھی خوش۔ اگر یہی چیز جوان اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کا گواہ ہوتا ہے۔ لوگوں سنیے، اسلام اللہ کے ہاں پہلے دن سے دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایمان دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں مومن ہوں۔ بھائیو، جو دعویٰ کرتا ہے میری یہ گفتگو سے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، خود کو تو بندہ مومن کہتا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا آپ کو کافر کہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مومن ہوں۔ کہنے والے کا کیا ہوگا؟ یارو، بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک میرے محبوب کے صحابہ کو، صحابیات کو، اہل بیت کو ایمان کا گواہ نہ مانے، ایمان کا گواہ نہ مانے۔ اچھا مجھے بتائیے، یہ گواہی کس نے دی اور ہمیں کس نے بتایا اور کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا کہ ایمان کے 6 رکن ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، 6 ہی ہے نا؟ یہ کس نے بتایا؟ ممکن ہے کہ اٹھ کے کہے جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایمان کے 5 رکن ہیں، کوئی اٹھے اور کہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حدیث ہے؟ یارو، یہ کس نے سنا؟ میرے محبوب کے صحابی نے۔ ایمان کے 6 رکن، اگر درمیان میں سے یہ صحابہ، یہ ہستیاں نکال دی جائیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، یہ جملے اگر کسی نے یاد کر کے، آپ سے سن کے، سینے میں محفوظ کر کے اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کے پھر تابعین تک پہنچائے، انہوں نے محدثین تلک، اور پھر فقہا، اور آج آپ کی مسجد کے عالم یا کسی خطیب یا کسی بزرگ یا کسی ذاکر یا کسی استاذ کی زبان پر ہیں، حضرات ان جملوں کے پہلے گواہ، ایمان کے پہلے گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اسی لیے مخالف یہ چاہتا ہے، بیسیکلی یہ بنیادی مخالفت ہے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نبوتیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کو دی ہیں، ان کی لڑی میں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ہیں، اور جب مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، کتابوں میں شہادتیں ہیں، جب وہ آئے ہم ان کے ساتھ مل کے عرب کے اوپر حکومت کریں گے، جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن رب کی مرضی، کون رب کو کہے یہ کر یہ نہیں کر؟ اللہ نے ایک الگ پھول، ایک الگ لڑی پہ جناب بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ کو چنا۔ یہودی مخالف ہو گئے اور غصہ نکالا جناب جبرائیل امین پہ، کہنے لگے اس نے خیانت کی ہے، نبوت لے کے بنی اسرائیل کی لڑی میں آنا تھا، یہ بنی اسماعیل کے پاس چلے گئے۔ یہاں سے جنگ شروع ہوئی، یہی مخالفت تھی، اور آج بھی یہی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام کے لیے قربانیاں دی، سیدہ سمیہ جیسی عورت سارے مکہ والوں کے خلاف لڑ گئی، جسم چر گیا، جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ چڑھ گئے، حضرات کسی کے ٹکڑے، کسی کا کچھ، کہیں ہجرت حبشہ پہلی، کہیں دوسری، کہیں ہجرت مدینہ، بڑے بڑے ظلم سارے سہ کے، سب کچھ چھوڑ کے جب مدینے پہنچے تو سکون نہیں لینے دیا گیا۔ میرے محبوب کے ساتھ ایمان کے لیے جو گواہ بن کے کھڑے تھے وہ صحابہ تھے، لہٰذا کوئی اگر بات کرے صحابہ پہ، پہلا سوال اس سے پوچھئے مومنو، ایماندار کہلاتے ہو؟ لوگوں کو چھوڑیں، وہ کافر کہتے ہیں یا جو بھی، تو مومن ہے نا؟ ارے تیرے ایمان کے جملے کیا ہیں؟ جملے پڑھ، جملے پڑھ۔ حضرات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، اس کے راوی، اس کے گواہ، جملوں کے حافظ، اس کے محافظ، اس کے لکھنے والے،
اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج تیری میری زبان پہ یہ جملے نہ ہوتے، ایمان کی گواہی نہ ہوتی۔ دوسری چیز، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5۔ یہ کس نے بتایا کہ بنی الاسلام علی 5؟ یہ 6 پہ اس کی بنیاد کیوں نہیں؟ 7 پہ کیوں نہیں؟ 10 پہ کیوں نہیں؟ یہ 5 کا جملہ بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، یہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ وگرنہ تیری کوئی اسلامیات کی کتاب میں، دنیا کی کسی تحریر میں، کسی خطیب کی تقریر میں یہ حدیث بیان ہو ہی نہیں سکتی اگر درمیان میں سے صحابہ نکال دیے جائیں۔ یہ تیرے ٹیسٹ، یہ تیرے انٹرویوز، یہ تیرے پریکٹیکل، یہ تیری تحریریں، یہ تیرے بیانات، یہ تیرے خطبے، اور میرے اور آپ کے پاس ایمان کی 5 بنیادیں اگر یہ ہیں تو اس کی بنیاد میرے محبوب کے صحابہ ہیں، گواہ ہیں وہ اس بات کے۔ اور پھر دیکھیے، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ نماز الصلاۃ جو ہے یہ نماز ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ 5 ہیں؟ آپ کہیں گے جی قرآن میں ہے۔ ارے قرآن کس نے بتایا کہ یہ رب کی کتاب ہے؟ آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر کے آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، لیکن سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اتری ہے، المثانی، اور ترتیب نزولی میں یہ 5ویں سورت ہے جو مکمل اتری۔ یہ کس نے بتایا کہ اس کی آیتیں 7 ہیں؟ یہ لکھی کس نے؟ یہ یاد کس نے کی؟ یہ بیان کس نے کی؟ آپ اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے نا بیان کرنے والے۔ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ اور پھر سورۃ الناس تلک ایک ایک آیت کا، ایک ایک سورت کا حافظ اور محافظ ہے تو صحابی ہے، راوی صحابی ہے، اور بیان کرنے والا بھی صحابی ہے۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ واسطہ نکال دیا جائے، نہ یہ ہوگا نہ کوئی بات بنے گی، نہ کوئی تذکرہ ہوگا، نہ کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ لوگوں سنیے، ایمان کے گواہ بھی صحابہ، اسلام کے گواہ صحابہ۔ میرے محبوب کی نماز آپ نے کھڑے ہو کے قیام کیسے کیا؟ پاؤں کا رخ کدھر تھا؟ بیان کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ دیکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ فاتحہ محبوب نے سکھائی کن کو؟ صحابہ کو۔ پڑھی کن کے سامنے؟ ان کے۔ اذان کہلوائی محبوب نے کن سے؟ صحابہ سے۔ حضرات وہ اذان کے بھی گواہ، وہ قیام کے بھی گواہ، وہ تیرے استفتاح کی جو دعا ہے اس کے بھی گواہ، اور وہ راوی جو تو فاتحہ پڑھے اس کے بھی، اس کے بعد ملانے والی سورت کے گواہ صحابہ۔ حضرات پھر رکوع میں جھکنے والے جتنے بھی معاملے اور تسبیحات کے گواہ صحابہ، رکوع سے اٹھنے، سجدے میں جانے، تشہد کرنے کے گواہ صحابہ۔ میرے محبوب نے روزہ رکھا، چاند کو دیکھا اور تراویح پڑھی، قیام کیا، کس طریقے سے کب تک رکھا، گواہ صحابہ۔ زکوٰۃ دی 2.5%، گواہ صحابہ۔ اونٹ کتنے تھے، ان میں سے کتنے پہ زکوٰۃ دی، گواہ صحابہ۔ گائیں کتنی ہو تو پھر کتنی زکوٰۃ ہے، گواہ صحابہ۔ حضرات حج اور عمرے کا ایک ایک معاملہ، لبیک اللہم لبیک، گواہ صحابہ۔ میرے محبوب نے احرام کی چادریں کیسے لی، کندھا ننگا تھا یا نہیں، گواہ صحابہ۔ محبوب کس دروازے سے داخل ہوئے، گواہ صحابہ۔ غسل کہاں کیا، رکعتیں کتنی پڑھی، گواہ صحابہ۔ طواف کے چکر کتنے تھے، گواہ صحابہ۔ صفا مروہ کی سعی پوچھئے لوگوں سے کہ یہ کہاں سے آئی۔ اگر محبوب کے اصحاب نہ ہوتے آج حج عمرے کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ دشمن تو چاہتا ہے انہیں سائیڈ پہ کر دو، انہیں برا کہو۔ حج بھی گئی، عمرہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، روزے بھی گئے، نماز بھی گئی، شہادت بھی گئی، گواہی بھی گئی، اسلام بھی جائے، ایمان بھی جائے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ رب کا قرآن، پوری دنیا میں کتاب اللہ کو پڑھیں گے۔ یارو یہ آیت انما یرید اللہ کتنے مزے سے پڑھتے ہیں، پچھلی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگلی آیتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، ان المسلمین والمسلمات کے بارے میں، والمومنین والمومنات کے بارے میں۔ یہ بیان کس نے کی تھی، یہ لکھی کس نے تھی؟
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی، اور اس کی ترغیب دینے والے حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلام پیش کرو عمر کو، سلام پیش کیجئے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر وہ یہ آرڈر نہ دیتے، کمیٹی نہ بنتی، اور حضرت زید بن ثابت میرے محبوب کے صحابہ، یہ کاتبین وحی، جس نے کندھے کی ہڈی پہ لکھی وہ بھی لے آیا، جس نے کھجور کے پتوں پہ وہی لکھی وہ بھی لے آیا، جس نے کسی شانے یا کسی جبڑے کی ہڈی پہ لکھا وہ بھی لے آیا، چمڑے پہ لکھا ہوا تو وہ بھی لے آیا، چپٹے پتھر پہ لکھی ہوئی تو وہ بھی لے آیا، سینے کے اندر محفوظ تو وہ بھی لے کے آیا۔ قرآن کے گواہ بھی صحابہ ہیں، پورے قرآن میں سے جہاں سے بھی اہل بیت کی شان میں کوئی آیت پڑھی جائے گی اس کے حافظ بھی صحابہ، محافظ بھی صحابہ۔ چلیں آگے بڑھیے، حدیث پاک حضرات کیا ساری حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی؟ کیا سب احادیث کے راوی وہ سیدنا حسن یا حسین ہیں؟ لوگوں نہیں، بلکہ اہل بیت کی شان میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ میرے محبوب کے صحابہ نے بیان کی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں نا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ میں موقع ملے ہم ان کی قبریں، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قبر کے ساتھ کیا گیا، جو چاہتے ہیں لوگ، انہیں علم نہیں ہے کہ وہ جو چادر والی حدیث ہے نا، چادر والی، جس میں محبوب نے اپنے نواسوں کو لے کے، اپنی بیٹی کو لے کے، جناب علی المرتضیٰ کو لے کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کے فرد ہیں، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کے فرد ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے یہ گھر سیدہ ام سلمہ کا تھا، یہ حجرہ سیدہ ام سلمہ کا تھا، یہ چادر سیدہ ام سلمہ کی تھی، اور اس کی راویہ بھی مومنوں کی ماں صحابیہ رسول سیدہ ام سلمہ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج اہل بیت کی فضیلت میں جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں شاید ان کی بھی کوئی اساس نہ ہوتی۔ سلام پیش کیجئے ان کو کہ جنہوں نے اپنے وقت، اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے عقیدے، اپنی محبتیں، اپنی مودتیں، اپنے وقت، اپنے تعلق سارے نبھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے قرآن سنا بھی، قرآن پڑھا بھی، یاد کیا بھی، اس کو لکھا بھی، اس کے حافظ بھی، اس کے محافظ بھی، اس کے جامع بھی، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ان نسخوں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے سارے اکالیم اور اطراف و اکناف میں 36 لاکھ مربع میل کے اندر اللہ کی اس کتاب جس میں اصحاب کی شان، اہل بیت کی شان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور لوگوں اہل بیت کی عظمت کے گواہ ہیں تو وہ بھی صحابہ ہیں۔ اور یاد رکھیے اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں، جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، ان کے جو بیٹے ہیں نا، رسول اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج بندہ صرف نسبت کر کے اپنے آپ کو کہہ لیتا ہے جی میں حسینی ہوں، بلے بلے ہو جاتی ہے، اور لوگوں جنہوں نے گود میں بٹھایا، جنہوں نے گلے لگایا، جنہوں نے بازوؤں پہ اٹھایا، جنہوں نے سینوں سے چمٹایا، اور جنہوں نے سر کے بال چومے، جنہوں نے زلفوں میں انگلیاں پھیری، جنہوں نے انگلیاں پکڑ کر کے چلایا، جنہوں نے اپنے گھر میں، یہاں تو ایک گاؤں کے مولوی صاحب ہوں نا، ان کے چھوٹے بچے، ان کو جو ہے وہ علاقے کے لوگ لے کے یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں خطیب کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا ہے، محبتیں دیتے ہیں۔ لوگوں یہ تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے اور ان کے گھر بار تھے، مہاجرین و انصار تھے، یہ میرے محبوب کے بچے، ان کے ساتھ ان کی محبتیں، کھانے اور پینے، لینے اور دینے، اور کپڑے اور پوشاکیں۔ حضرات یاد رکھیے یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں، میرے نبی کے یہ نواسے 57 برس صحابہ میں رہے ہیں۔ 57 برس، کتنے سال؟ 57 سال۔ 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے، 2 ہجری میں ان کی شادی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب حسن اللہ عطا کرتے ہیں۔ پھر سن 4 ہجری میں سیدنا حسین اللہ تعالیٰ ان کو وجود عطا فرماتے ہیں۔ اب 4 ہجری 61 میں سے 4 نکالیں، کتنے بنتے ہیں؟
میری میتھ ذرا ویک ہے, تسی دسیو جاگدے ہو 57 ہی بن دے نا. یہ 57 برس 61 ہجری میں واقعہ ہوا نا. 57 برس میرے محبوب کی ساری آل جو مدینے میں تھی, جو صحابہ کے پاس تھی, جو مکہ میں تھی, جو حجاز میں تھی, جو ان علاقوں میں تھی, حضرات 57 برس میں جب تلک یہ لوگ میرے نبی کے پھول, یہ حسنین کریمین, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار صحابہ میں رہے ہیں, ایک کانٹا بھی چبھا ہو تو کوئی کتاب کا حوالہ دیا جائے, کوئی مثال دی جائے. جب تک صحابہ میں رہے سیف رہے, عزت بھی رہی, آبرو بھی رہی, مقام بھی رہا, مرتبہ بھی رہا, اور ان کو حفاظت بھی ملی, سیکیورٹی بھی ملی, پروٹوکول بھی ملا, اعزاز بھی ملا, وہ شہزادگی بھی برقرار, وہ اہل بیت کا اعزاز بھی برقرار, وہ محبتیں, وہ تعلق اور مودتیں بھی نچھاور. لوگوں ابھی ان صحابہ کرام سے محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ سن رہے تھے. ابھی 1 سال تو بڑی دور کی بات ہے, کوفہ میں ایک دن بھی نہیں گزرا اور 72 لاشیں. پتہ تو کرو کوفہ والے کون تھے, بلایا کس نے تھا. اور میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں, جس نے بھی یہ کام کیا ہے, عقیدہ آپ سن چکے, وہ ہمارا یار نہیں, ہمارا دشمن, اہل بیت کا دشمن, صحابہ کا دشمن, نبی کا دشمن, اسلام کا دشمن. لیکن جنہوں نے بلایا تھا کم از کم 70 لوگوں کے ارد گرد 70 دیواریں ہی بنا دیتے ہیں. 70 لوگوں کو بچوں سمیت اکٹھا کر کے کتنی جگہ, اس مسجد کے حال میں 70 لوگ نہیں آ سکتے. کیا آپ لوگ 70 نہیں ہوں گے؟ ان کے چاروں طرف انسانی دیواریں کھڑی ہو جاتی. کوفہ والے پہلے اپنے بچے لے آتے, بچوں کی دیواریں بنتی, لائنیں بن جاتی, پھر عورتیں لے آتے, ان کی لائنیں بن جاتی, پیچھے بزرگ آ جاتے, ان کی لائنیں بنتی, اور آخر میں سارے نوجوان مسلح ہو کے کھڑے ہو جاتے. جو تھا لے کے نکل آتے کہ بیعت کی ہوئی ہے. 30,000 آدمی, زیادہ نہیں, 30 صفے بنا کے کھڑا ہو جاتا اور کہتے کہ حسین کے دشمنوں, اہل بیت کے دشمنوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن اور اسلام کے دشمنوں, اگر تم ان تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے ہمارے وجودوں سے گزرو گے, ہماری لاشوں سے گزرو گے. ہم قربانیاں دیں گے مگر اہل بیت کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. یارو کوئی ایک تو بتاؤ بیعت کرنے والوں میں سے جس نے کچھ اس طرح کا کیا ہو. نبی کی آل, نبی کے نواسے, نبی کے بیٹے, نبی کے بچے, پیغمبر اور اسلام, کہاں تھے یہ سارے لوگ جب تک صحابہ میں تھے؟ 57 برس کانٹا بھی نہیں چبھا. اور ابھی پہلا دن ہے, پہلا عشرہ ہے, محرم کے پہلے عشرے میں سفر کرتے ہوئے ابھی کوفہ کی سرزمین میں 1 دن 1 رات اور معاملہ سارا ختم. کہاں تھے مومن, کہاں تھے ماننے والے, کہاں تھے خیر خواہ؟ ایسے نہیں جملے بن گئے الکوفی لا یوفی. اور حضرات یاد رکھیے, جتنے جہاد, غزوات اور سریات ہیں سب کے گواہ صحابہ ہیں. انہوں نے اپنے وجود پہ سہے ہیں, دشمن کی صفیں کاٹی ہیں, ایک ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑی ہیں, میرے محبوب پہ پہرے دیے ہیں. دیے پہرے کہ نہیں دیے؟ بدر میں دیکھیے کہاں ہے محبوب کا خیمہ, 313 سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں؟ محبوب سمیت ڈال کے 313 تھے, 312 سامنے کھڑے ہیں. محبوب خیمے میں ہے, حفاظتیں کر کے دکھائیں. احد آیا, حضرات صحابہ نے تیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیے. ہاتھ جب کیما کیما ہو گئے اور ہڈیاں ٹوٹ گئی. وہ عورت یاد نہیں کہ جس نے کہا تھا محبوب یہ بچہ لے لو, بچہ لے لو, کیوں؟ اور کچھ نہیں, جب تیر آئے گا اسے آگے کر دینا, تیر اس میں لگ جائے گا, آپ کی رب جان بچا لے گا. وہ کوفیوں کو 2 بچے ہی آگے کر دیتے, وہ کوئی 10 لوگ آگے کر دیتے. محبان, شیعان اور بیعت کرنے والے, بلانے والے, خط لکھنے والے, ہمیں دکھ نہ ہوتا. لیکن اس قدر بد اعتمادی, اس قدر جو ہے وہ دغا اور وفا کے نام کے اوپر جو جفا دکھائی گئی, کائنات میں اس سے بدترین مثال کوئی نہیں. اور تبرہ جو کیا گیا وہ صحابہ پہ, اور جملے بولے گئے جناب صدیق اکبر کے. اور لوگوں یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے اہل بیت کے محافظ, جو روم سے ٹکرا گئے, جو پارس سے ٹکرا گئے, جو مشرق و مغرب سے ٹکرا گئے. حضرت عمر کا 10-16 دور وہ جہاد اور غزوات میں گزرا,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل تلک اسلام کی گواہی دی تو صحابہ نے دی. جہاں جہاں بھی اسلام پھیلا ہے اور آج نشان ہے اس کے گواہ صحابہ، جہاد کے گواہ صحابہ. اور حضرات میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس زمین پر اللہ کی توحید کے بھی گواہ صحابہ اور میری نبی کی سنت اور سیرت کے گواہ بھی صحابہ. آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ محبوب کی زلفیں ایسی تھی؟ پتہ کریں کس نے بتائی؟ جائیے ڈھونڈیے، آپ کو ایک بھی روایت سیدنا حسن یا سیدنا حسین یا اہل بیت سے نہیں ملے گی. مل رہی ہے تو کہاں سے؟ میرے محبوب کی 4 میڈیاں تھیں، 2 اس طرف ایک کان کے نیچے ایک کان کے اوپر، 2 اس طرف ایک کان کے نیچے ایک کان کے اوپر. بیان کرنے والے صحابی، گواہ صحابی. میرے محبوب درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے، گواہ صحابی. میرے محبوب نے جو ہے وہ حج اور عمرے پہ اپنے بال منڈوائے، گواہ صحابی. میرے محبوب نے کانوں تک بال رکھے، گواہ صحابی. محبوب نے کندھوں تک بال رکھے، گواہ صحابی. میرے محبوب کی داڑھی سینے کو بھرتی تھی، گواہ صحابی. میرے محبوب کے سینہ چوڑا تھا، گواہ صحابی. میرے محبوب کا جو ہے وہ جسم اتھر اور جو ہے وہ بدن الطف ایسا تھا، گواہ صحابی. میرے محبوب کا پیٹ مبارک ایسا تھا، گواہ صحابی. آپ کے جسم پہ پسینہ وہ اس طرح موتیوں کی طرح چمکتا تھا، گواہ صحابی. میرے محبوب کا جسم جو ہے وہ کبھی پنڈلی گھٹنے سے اوپر ننگا نہیں دیکھا گیا، گواہ صحابی. میرے محبوب کے قدم کیسے تھے، گواہ صحابی. آپ کا چہرہ کیسا تھا، گواہ صحابی. آپ کی آنکھیں کیسے تھی، بیان کرنے والا صحابی. میرے محبوب کھڑے ہوئے تو کیسے، گواہ صحابی. آپ نے وضو کیا کیسے کیا، گواہ صحابی. آپ نے موضوع پہ مسح کیا، مسح کیسے کیا، اوپر یا نیچے، گواہ صحابی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ کھایا، پہلے بسم اللہ پڑھی، گواہ صحابی. ختم کیا الحمدللہ پڑھی، گواہ صحابی. میرے محبوب سونے لگے، بسم اللہ اللہم انی بسمک اللہم بسمک اموت و احیا، گواہ صحابی. میرے محبوب اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، گواہ صحابی. وضو کرنے لگے، بسم اللہ پڑھی، گواہ صحابی. آپ نے ہاتھ دھوئے، گواہ صحابی. آپ نے چہرے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، جھاڑا 3 بار، گواہ صحابی. آپ نے اپنے چہرے کو دھویا اور لوگوں، گواہ صحابی. میرے محبوب نے بازو کونیوں تک دھوئے، گواہ صحابہ. آپ نے سر کا مسح یوں کیا اور پھر آگے لے کر کے آئے، گواہ صحابی. کان میں انگلی اندر گھمائی اور انگوٹھا پیچھے چلایا، گواہ صحابی. میرے محبوب نے پہلے دایاں پھر بایاں قدم دھویا، گواہ صحابی. لائیے تو صحیح کوئی زندگی کا معاملہ کہ جس میں میرے رسول کی سیرت بیان ہوئی ہو، اخلاق بیان ہوا ہو، آپ کی رفت بیان ہوئی ہو، آپ کا ادب بیان ہوا ہو، تواضع بیان ہوئی ہو، انکساری بیان ہوئی ہو، اور آپ کے اخلاق کا ایک ایک پہلو، گواہ صحابی. پھر ان کو درمیان سے نکالنے کا یا گالیاں دینے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کسی ایک ذاکر کو تو گالی برداشت کریں، کیوں؟ ان کا دین ان کے واسطے سے آ رہا ہے، کوئی کرے گا برداشت نہیں. کیوں ہمارے بڑے کو گالی آئی ہے؟ آپ کے اور میرے نسل کے چلنے کا درمیان میں رشتہ دادا ابو، نکالو دادا ابو کو برا کہو گالی، پھر اپنا حسب نسب ثابت کرو، نہیں ہوتا. اگر بیچ میں باپ نہیں ہے تو حسب کیسا؟ اگر باپ کا باپ نہیں ہے تو حسب کیسا؟ اور لوگوں اس کا باپ نہیں ہے تو نسب کیسا؟ قوم اور برادری کی اصل کیسی؟ نکال لیے نا بیچ میں سے کسی ایک کو، میں دیکھوں تیری وراثت کیسے ثابت ہوتی. دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، فقہ کے جتنے مسائل ہیں، ان سب کے گواہ صحابہ ہیں، اللہ کی توحید کے گواہ صحابہ. یہ کس نے بتایا قل هو اللہ احد؟ بتاؤ نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد آپ نے پڑھ دی. کس نے دشمنی، کس نے مانا، کس نے نہیں مانا؟ کون بولا تھا صف لنا الرحمن؟ کس نے کہا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ؟ کس نے بولا تھا واحد ایک تقسیم ہو جاتا ہے؟ کیا مانا؟ اللہ تقسیم شدہ اور بھی مل کے اللہ. پھر کس نے جواب میں کہا قل هو اللہ احد؟ وہ ایسا اکیلا ہے جو تقسیم نہیں ہوتا. گواہ صحابہ. اور لوگوں، یہ کس نے کہا الرحمن علم القرآن؟ صحابہ. سنا، لکھا، یاد کیا، پڑھا، پہنچایا آپ تلک، اس کے لیے مارے کھائیں، غزوے کیے، جہاد کیے، اور پھر دشمنوں کی دشمنیاں سہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. سب سے پہلے جن کے لیے یہ سورت، جسے پوری دنیا مانے،
گواہی بنی سب خسارے میں. کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے مومن صحابہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑے تو صحابہ، مرتدین کے خلاف اٹھے تو صحابہ، منکرین ختم نبوت کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے ہزاروں کی تعداد میں پیش کیے تو صحابہ، غزوات میں صحابہ، سریات میں صحابہ، شہروں دیہاتوں میں صحابہ. دن رات اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آسان نہیں ہے. کیا حالت بن رہی ہے ایک رات کے جلسے میں، مگر جن کی پوری زندگیاں جہاد کے میدانوں میں گزر گئیں، الہ کلمت اللہ کے لیے گزر گئیں. کیا انہیں کاروباروں کی ضرورت نہیں تھی؟ ان کے بیوی بچے آل اولاد نہیں تھے؟ ان کے کاروبار نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، مگر اسلام سب سے پیارا تھا اور اسی کے دفاع میں زندگیاں گزار گئیں. ان کے لیے رب نے رتبے لکھے، ان کے لیے رب نے تمغے دیے. اولئک ہم المفلحون بولا، اولئک ہم الراشدون بولا. اللہ نے ان کو اولئک ہم المومنون حقا بولا. اور لوگوں یاد رکھا جائے، یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سلام کے لائق، عقیدت کے لائق، احترام کے لائق، تمغوں کے لائق اور عزتوں کے لائق، دل میں بسانے کے لائق ہیں، نہ کہ وہ گالیوں اور برا بھلا کہنے کے لائق ہیں. جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے یقیناً اس کو اپنی اصل کے اوپر یقین نہیں، اور جسے اپنی اصل پر یقین نہ ہو پھر جو من میں آئے وہ چاہے باپ کو کہہ دے چاہے ماں کو کہہ دے. حضرات ماں باپ سے بھی بڑھ کے اگر کوئی پیار کا رشتہ ہے تو ایمان کا، عقیدے کا، یقین کا. اصحاب کا، اہل بیت رسول کو بھی عزت ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ایمان سے ملی، وگرنہ صرف بیٹا ہونا کافی نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیے، اکیلا بیوی ہونا کافی نہیں. اگر ایمان نہ ہو تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھیے. یہ ان کی محبتیں اور پیار اور ایمان، محبوب کے صحابہ، ان کے ساتھی، سفر حضر کے ساتھی، دن رات کے ساتھی، اور ان کی گواہی کو جو نہیں مانتا پھر وہ اسلام کا نام لے تو پھر اس کے لیے یہ سوائے سینہ زوری کے اور کچھ نہیں. مومن بننا چاہتا ہے گواہی صحابہ کی لگے گی، مسلم کہلانا چاہتا ہے گواہی صحابہ کی لگے گی، قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہے گواہ صحابہ بنیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے گواہ صحابہ بنیں گے، اہل بیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہے جو بھی دلیل لے کے آئے گا گواہ صحابہ ہوں گے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے ہیں. ان کی شان، ان کی رفت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے مقام، ان کے مرتبے، چادر میں آنا، نہ پیغمبر کا ملنا. اور یہ کس نے بیان کیا؟ محبوب خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. کس نے لکھا کہ یہ دونوں شہزادے آ رہے تھے، جبے پہنے ہوئے تھے؟ یہ کس نے بیان کیا کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے؟ یہ کس نے لکھا کہ ان کی گرمی برداشت نہیں ہوئی؟ یہ کس نے بیان کیا محبوب نے خطبہ چھوڑ دیا؟ یہ کس نے لکھا محبوب نے بیٹھ کے اٹھا لیے اور لے کر کے آئے اور ان کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھی؟ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرتے ہیں. پھر تیری صحابہ سے دشمنی، اسلام سے بھی دشمنی، اہل بیت سے بھی دشمنی، ایمان سے بھی دشمنی، قرآن سے بھی دشمنی. اپنی حیثیت کو اپنی زندگی میں خود کلیئر کر اور واضح کر، اپنے گریبان میں جھانک. کسی کو بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن تو خود دیکھ کہ تیرا اسلام تجھے کیا کہتا ہے. کہ اسلام کے بنیادی گواہ اور تحریک کے ابتدائی ساتھی آپ آج آباد گھروں میں بیٹھے ہیں اور بات ہے، جن لوگوں نے بنیادیں رکھی، جنہوں نے مسجد بنائی اور جنہوں نے زندگیاں کھپائیں، ان کو پتہ کیجئے کتنی محنت تھی. آج سٹھیالے میں کوٹھیوں کے اندر آ کے تیار میں اولادیں پل گئیں، ایسی گاڑیوں میں سفر ہونے لگ گئے. انہیں کیا علم کہ یہ پہلے گھر کیسے بنے تھے، بنیادیں کیسی رکھی تھی، کتنے جھگڑے ہوئے تھے، کتنے یہاں پہ خون گئے اور کتنے مسائل بنے، پھر جا کر کے یہ آبادیاں ہوئیں. اسلام ایسے آباد نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں اور پوری زندگیاں ہیں. اللہ ان کا احترام کرنے اور ان کو جو ہے جیتے جی پوری زندگی ان سے محبت اور یقین کا تعلق رکھنے، ان کی عظمت کو قبول کرنے. اللہ اسی عقیدے پہ رکھ، اسی پہ موت دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی اور گل بات کوئی دوست الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء
الہ العالمین تیرے بندے ہیں تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی شان، تیرے اہل بیت، محبوب کے اہل بیت کی شان اور ان کے یار اور اصحاب کی شان اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین عقیدے واضح عطا فرما، اللہ اس عقیدے کے اوپر استقامت عطا فرما، اللہ دنیا میں بھی ان کے تذکرے کے ساتھ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کے ساتھ عطا فرما، اللہ نبیین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ صالحین کے ساتھ اللہ خاتمہ فرما۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز۔ میرے مالک جو مالی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معاونت فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما کہ حرام سے بچا، اپنی جناب سے دے کے لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین دنیا کی ذلتوں سے محفوظ رکھ، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما، اللہ جن کے ہاں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں، اللہ نفرتوں کو ختم کر کے قربتوں کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی اور کفر کی سازشوں اللہ ان کے اوپر واپس پلٹا، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے بندے ہیں تیرے توحید کے اپنانے والے، ماننے والے، کلمے والے، اللہ ہم تو لاج نہیں صحیح رکھ سکے، اللہ تو ہی اپنے کلمے کی راج رکھ کے ہمارا خیال رکھ، اللہ دنیا اچھی کر دے، عقبہ اچھی کر دے۔ اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے ان کے گھر، ان کے معاملات، اللہ ان کے دین، ان کی دنیا، ان کی صحت، سارے معاملے اللہ اچھے فرما دے۔ الہ العالمین حاضریوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔